عاشقوں کا پیشوا رضا 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 رسول پاک کی عطا رضا 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 رسول پاک کی عطا رضا رضا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ذوق نعت 10واں سیزن عشق رسول رکھنے والوں کے لیے، شوق نعت رکھنے والوں کے لیے ہے یہ پروگرام ذوق نعت۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے، علم دین سیکھنے، عشق رسول بڑھانے کے لیے اس پروگرام کو دیکھا کریں۔ نعتوں کی کثرت ہوتی ہے، بزرگان دین کی مناقب پڑھی جاتی ہیں، تو جھوم کے پڑھا کریں۔ آپ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں نہ صرف خود دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھائیں۔ الحمدللہ اچھی نیتوں کا جو سبق ہے، یہ بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کام کچھ نہیں بڑھتا، صرف نیت کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے اور کام کچھ نہیں بڑھتا، تو پھر وہ کوئی احمق ہی ہوگا جو نیکیاں نہ بڑھا لے۔ کام تو بڑھ نہیں رہا۔ آپ اگر نماز کے لیے گھر سے جا رہے ہیں تو آپ نے اتنے ہی سٹیپ لینے ہیں، وہی راستہ لینا ہے، اسی طریقے سے پہنچنا ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت صرف نماز پڑھنے جانے کی ہوگی، نماز پڑھنے کی ہوگی، تو ثواب صرف نماز کا ملے گا۔ لیکن اگر آپ ساتھ میں اور نیتیں بھی کر لیں کہ میں مسجد کی زیارت کے لیے بھی جا رہا ہوں، عالم کی زیارت کے لیے بھی جا رہا ہوں، مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہوں گا، باہر سنت کے مطابق نکلوں گا، کوئی کچرا وغیرہ مسجد میں چھالیا کا دانہ وغیرہ پڑا ہوا ملا اٹھا لوں گا، مسجد کی صفائی کے لیے جا رہا ہوں۔ الغرض یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40 نیتیں لکھ کر بتایا اپنی کتاب راد القحط والوبا میں کہ آپ نیتیں بڑھا لیں تو آپ کا ثواب بڑھ جائے گا، کام نہیں بڑھے گا۔ اور ثواب بڑھانا یہ تو وہی کرے گا جسے ثواب کی لالچ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ثواب کے بڑے حریص تھے گویا، اور آپ نے ثواب بڑھانے کے نسخے اور طریقے بھی سکھائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں برسائے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ 40 نیتیں یہ اس پر بس نہیں ہے، جو عالم نیت ہوگا وہ اس پر اضافہ بھی کر لے گا، بڑھا بھی لے گا۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں۔ جتنے یہاں عاشقان رسول ہیں، آج کراچی اور لاہور کی ٹیمیں بھی ہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام کو دیکھیں، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ الکریم ذوق نعت کا مظاہرہ کریں گی۔ آج ٹیمیں لاہور اور کراچی کی، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دونوں ٹیمیں ایک مقابلہ جیت کر آئے ہیں، اور دونوں ٹیمیں بڑی زبردست ہیں ماشاءاللہ، بڑے پیارے نعت خوان ہیں ان میں، اور اشعار کا ذوق رکھنے والے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں لاہور کی ٹیم کی طرف۔ اپنا نام بتائیے۔ محمد حمزہ رضا اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ لاہور، ماشاءاللہ محمد مجتبی حسن مدنی، ماشاءاللہ مرکز الاولیاء لاہور۔ ماشاءاللہ۔ حافظ محمد حمزہ اتاری، مرکز الاولیاء لاہور۔ آپ تینوں کو خوش آمدید، بھرپور تیاری سے آپ امید آئے ہوں گے۔ کراچی کی ٹیم آج ہمارے ساتھ ہے جی، احمد رضا اتاری، احمد رضا بھائی، محمود اتاری، حاجی محمود رضا اتاری۔ ماشاءاللہ آپ حج کر کے آئے ہیں، 6 سیگمنٹ سے گزر کر یہ ٹیمیں آگے بڑھتی ہیں، اور ہر بار پوائنٹس ملتے ہیں، زیادہ پوائنٹس لینے والے آگے بڑھ جائیں گے۔ آج سیگمنٹس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، بیت بازی، شعر سے شعر، نعت کی کتاب، اور آپ چوتھا سیگمنٹ تبدیل کیا ہے محاورے رضا کی زباں سے، محاورے رضا کی زبان سے۔ اور یہ زبردست سیگمنٹ انشاءاللہ علمی طور پر بھی مضبوط کرنے والا، اور اردو کے حوالے سے بھی آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ سکھائے گا، اور اعلیٰ حضرت کی شاعری کی کچھ گہرائی آپ کو اس میں پتہ چلے گی۔ آخری 2 سیگمنٹ سیم ہیں، پہلے تولو بعد میں بولو، اور سوچ سمجھ کر انشاءاللہ الکریم آگے بڑھیں گے۔ کراچی ٹیم میں احمد رضا بھائی، حاجی محمود رضا بھائی، اور تیسرے ممبر مدنی رضا۔ محمود بھائی، آپ نے بڑا پیارا کلام پڑھا ہے دعوت اسلامی پر، وہ بھی سنائیے گا۔ کئی چیزیں یاد آتی ہیں آپ کو دیکھ کر نا، ماشاءاللہ بلبل رمضان کی کیا بات ہے۔ بہرحال ان سے یہ بھی سننا ہے، کیا سنیں پھر، ذوق نعت چھوڑ کے آپ سے کلام ہی سنتے رہتے ہیں۔ چلیں یہ تو انشاءاللہ آج ضرور سنائیے گا، دعوت اسلامی کی باتیں ہوتی رہیں اور دعوت اسلامی کی دھومیں مچتی رہیں۔ مدنی بھائی آپ آغاز کیجئے کلام اعلیٰ حضرت سے، ہمیں برکتیں لٹائیے۔ 2 شعر انشاءاللہ سنائیں گے، پھر مقابلے کا آغاز ہوگا بیت بازی سے۔ فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ رخ دن گیا مہر سما،
یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل گیا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل گیا مگر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل گل ان کو کہا عمری سر جاں فضا، بلبل گل ان کو کہا عمری سر جاں فضا، تو غیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، مرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چونکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چونکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ سیاہی سزا اب ہوگی روز جزا، ڈر تھا کہ سیاہی سزا اب ہوگی روز جزا، دی ان کی رغبت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رغبت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، اے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں، حق یہ کہ واصف ہے تیرا،
ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت ہم سن رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیں پڑھنے کے لیے کتاب آپ نے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کرنی ہے، حدائق بخشش، یعنی بخشش کے باغات۔ خود اس کا نام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا، اور یہ بھی آپ کی ذہن کی ترجمانی کرتا ہے کہ آپ اپنی نعتوں کو اپنے لیے بخشش کا ایک ثمرہ اور ذریعہ سمجھتے تھے، اور ہم یقیناً اعلیٰ حضرت کے غلام، آپ کے گدا، آپ کے کلاموں کو پڑھ کر اپنے لیے بخشش کا سامان بناتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ اس شعر میں بھی یہی بات ہے، یا رسول اللہ آپ کو زندگی بھر شفیع روز جزا کہتا رہا ہوں اور آپ کی تعریفیں کرتا رہا ہوں، تاکہ اس مجرم کے آپ بھی شفیع بن جائیں۔ آپ شفیع تو ہیں لیکن مجھے بھی شفاعت مل جائے، اس لیے میں نعتیں پڑھتا ہوں۔ تو نعت خوانی جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے بخشش کا۔ اللہ پاک ہمارے لیے بنا دے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ میرے ساتھ لاہور اور کراچی کی ٹیمیں ہیں، اور آج 6 سیگمنٹ سے گزر کر جو زیادہ پوائنٹس لیں گے وہ آگے بڑھیں گے۔ پہلا سیگمنٹ شروع کریں گے، بیت بازی میں دونوں ٹیمیں ایک ایک شعر پڑھتے ہیں، اور آخری جو حرف آتا ہے اس سے شعر سنانا ہوتا ہے۔ پچھلے 6 سیگمنٹس میں تھوڑی سی ہم نے تبدیلی کی تھی کہ سیکنڈ لاسٹ حرف سے شعر پڑھا جاتا تھا، آج سے اب یہ سلسلہ آخری حرف پر ہی موقوف رہے گا، اور جو بھی ٹیم کے شعر کا آخری حرف ہوگا اسی سے سامنے والوں کو 25 سیکنڈ میں شعر سنانا ہوگا۔ دیکھتے ہیں اس تبدیلی کے بعد کیا فرق پڑتا ہے۔ 7 منٹ تک اس سلسلے کو انہیں لے کر چلنا ہوگا۔ پہلا شعر میں پڑھوں گا، آئیے شروع کریں پہلا راؤنڈ، دیکھتے ہیں کہ کس میں ہے کتنا ذوق نعت۔ نعرے کا جواب دیجئے فیضان رضا۔ رسول پاک کی آسان رضا 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 رسول۔ بیت بازی یعنی اشعار کو پھرانا۔ بازی اس چیز کے لیے کہا جاتا ہے اردو میں جو تکرار کے ساتھ بار بار ہو رہی ہو۔ بازی، بیت یعنی شعر، بازی یعنی بار بار، شعر بار بار، دونوں طرف شعر آئے گا۔ پہلے لاہور پھر کراچی، لاہور کراچی، اسے لے کے چلتے رہیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کون سامنے والوں کو ایسے حروف پر لے کر پھنساتے ہیں کہ وہ شعر نہ سنا سکیں۔ ایک شعر جو پڑھ لیا گیا وہ اگلے 7 منٹ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا، چاہے دوسری یا تیسری بار مقابلہ شروع کرنا پڑے۔ پہلا شعر میں پڑھ رہا ہوں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ 7 منٹ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ لاہور 25 سیکنڈ ہے ہر جواب کے لیے۔ شعر کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تینوں میں سے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی۔ کریموں کے در کی ہے۔ سبحان اللہ، ہر بار سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے رہیے۔ یا سے پڑھیں گے کراچی۔ یہ تیری چمپئی رنگت حسینی، حسن کا چاند صبح دل ہے یا غوث۔ حسن کا کے حسن کا چاند، حسن کا چاند، صبح دل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ سے ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا، ثنا کا آپ تو کافل ہے یا غوث۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ ثنا مقصود ہے عرض غرض کیا، غرض کا آپ تو کافل ہے یا غوث۔ پہلے آپ نے ثنا کا کہا تھا، ثنا کا آپ تو کافل ہے۔ غرض کا چلیں جی، غرض کا آپ تو کافل ہے یا ثنائے غوث۔ سرکار۔ سے پڑھیں گے آپ۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہو تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے رہیے۔ تھے یا سے پڑھیں گے۔ یہ حسن کا چاند نہیں، حسن کے چاند، حسن کے چاند، حسن کے چاند صبح دل ہے یا غوث۔ جزاک اللہ۔ یہ چشتی سہر وردی نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ واہ بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سے ہو گیا نا۔ ثنا مقصود ہے ان کی نہیں یہ مدعا نوری، سخن سنجو سخنور ہو، سخن کے نقطہ داں تم ہو۔ تم ہو۔ سبحان اللہ، واو واو سے پڑھیں گے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، جی۔ تیرے دن ہے بہار پھرتے۔ سبحان اللہ۔ نون نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بئیں ذوقے کے پیشے یار می رقصم۔ آہا، رقصم۔ میم امیر خسرو۔ مانا کہ سخت مجرم و ناکار ہے رضا، تیرا ہی تو بندہ ہے تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر۔ سبحان اللہ، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر رے۔
راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ سبحان اللہ. یا یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے. مجدہ ہو بے گھروں کے صلاح اچھے گھر کی ہے. اچھے گھر کی ہے. واہ. صلاح یعنی دعوت. یہ یہی بول اس دروالے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. سبحان اللہ. یک نے یک بنایا. الف. الف. آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کے اکملت لکم. لکم. سبحان اللہ. ختم نبوت پر بڑی خوبصورت ربائی میم سے پڑھیں گے. کراچی. منم عثمان مروندی کے یار شیخ منصورم، ملامت می کنند خلقے و من بردار می رقصم. ہاں بھائی اردو میں پروگرام ہو رہا ہے، اردو میں ہی پڑھے. میم. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. یعنی شفیع شفیع روز جزا. کا شفیع نہیں، جی. اضافت سے معنی بدل جائے گا. ماشاء اللہ. چلیں جی. کراچی. تجھے یا یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. سبحان اللہ. واو. وائے محرومی یہ قسمت کے میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر. سبحان اللہ. رے. ماشاء اللہ. کراچی. رہیں ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ہاتھ سے پڑھیں گے. ہشت خلدائیں وہاں کسب لطافت کو رضا، 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب. سبحان اللہ. عرب. بے. بلبب رسیدہ جانم کہ بلبب رسیدہ جانم، تو پیا کے زندہ مانم، پس ازاں کہ من نہ مانم، بچے کار خواہی آمد. فارسی میں زیادہ ہو گئے شعر. دال سے شعر. دستگیر ہر ایسے دو پڑھے نا عوام بھی تو سمجھے. دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قرباں جان جاں انگشت کیا لی ہاتھ. کیا لی ہاتھ میں. حسن و حسین کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. ہاتھ میں نون. آخری 2 منٹ رہتے ہیں بھائی. نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض. ذات. سبحان اللہ. ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا کہ عطار آئے دوبارہ مدینہ. یہ عطار آئے دوبارہ. دوبارہ مدینہ. سبحان اللہ. ہے سے شعر. کراچی. ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. سب کو سمجھ آئیے. ماشاءاللہ. دال. دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، ہائے ہائے. آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان. قربان عرب. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کی. با. بے سے پڑھیں گے. بیک آمدم ربودی دل و دین و جان خسرو، چشود اگر بدیساں دو سے بار خواہی آمد. کیا بات ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہ عقیدت مند اور مرید حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام ہے. دال. جی. کراچی. لاہور. دال سے. درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. سبحان اللہ. آمین. یا رب. بے. بے کسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوست تو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے. تمنا کیا ہے. یا آخری شعر. یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں پڑے تھے. سبحان اللہ. واہ. آخری شعر ہے. پڑھیں گے کراچی سے. طرز میں پڑھ دیں بھائی. یا سے. کراچی. یا خدا محو نظارہ ہو یہاں تک آنکھیں، شکل قرآن ہو میرے دل میں وہ صورت محفوظ. سبحان اللہ. زا سے شعر نہیں پڑھنا. اب آتا ہے ویسے زا سے. زا سے آئے تو سنائیں. طرز میں سنائیں. مل کے پڑھتے ہیں ہم.
ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں صدا البشر کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ظاہر میں میرے پھول ہیں نہیں ہیں، پھول حقیقت میں میرے نخل۔ ماشاء اللہ، کراچی اور لاہور نے بہت اچھے اشعار سنائے، دونوں نے 7 منٹ تک غلطی نہیں ہونے دی، آخری حرف سے شعر سناتے رہے، اور قدر آسان کچھ لگ رہا تھا آج، تو مجھے لگا کہ مشکل ہو جائے گا، آسان بہرحال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دونوں نے 15 پوائنٹ حاصل کیے اور کسی نے کوئی غلطی نہیں ہونے دی، ہر بار 25 سیکنڈ کا ٹائم تھا، اور اس طرح سے ماشاءاللہ بڑے اچھے ذوق نعت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہاں پر ہے کوئی ذوق نعت رکھنے والے عاشق رسول؟ کراچی کی ٹیم میں محمود بھائی بیٹھے ہیں، ان سے کوئی مقابلہ کرے اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں؟ اعلیٰ حضرت کے کلام یاد ہیں؟ اس کا پہلا شعر پڑھے، دوسرا محمود بھائی پڑھیں گے، سبحان اللہ۔ پھر کوئی کلام آپ پڑھیں، کوئی محمود بھائی پڑھیں گے۔ ویلکم اسامہ بھائی، آپ مقابلہ کریں گے محمود بھائی کے ساتھ؟ اعلیٰ حضرت کے تقریباً 116 کلام ہیں، ان میں سے ان کو دیکھیں آپ کو کتنے یاد ہیں۔ ایک لائن آپ پڑھیں، اگلے کلام کی لائن محمود بھائی پڑھیں گے۔ جی۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگت رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ واہ، ایک مصرع پڑھے بس، جلدی جلدی۔ لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مکاری ہاتھ میں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایک مصرع پڑھے۔ سبحان اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں۔ واہ، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، سبحان اللہ۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، واہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، زمین و زماں تمہارے لیے۔ واہ، بیس سیکنڈ، کسی اور 7 سیکنڈ ہے، ابھی تک تو 10 بھی نہیں ہوئے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مل کے خاص کبریا ہو۔ چلیں اسامہ بھائی، کسی اور کو دینا ہے مائک؟ نہیں یاد آ رہا؟ ماشاءاللہ، انہوں نے بڑے اچھے شعر سنائے، ان کے لیے سبحان اللہ ذرے کی جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ چلیں جی، ٹائم کے اندر سنا دیا ہے، چلیں جلدی جلدی۔ سرور کشور رسالت، تو ہم 10 سیکنڈ کر دیتے ہیں 25 کو بھائی۔ اعلیٰ حضرت کی نعتیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، سبحان اللہ۔ زہ عزت و اطلاع محمد، یاد میں جس کی نہیں ہوش اتنے جہاں ہم کو، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا۔ نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ کیا پڑھا؟ نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا۔ وہ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ واہ، منقبت غوث پاک۔ عرش کی عقل دنگ ہے یہ ہو چرخ، چکا ہے، آپ نے پڑھا تھا نا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، پڑھ دیا میں نے، پہلے پڑھا۔ لم یاتی نذیر و کفی نظر، سبحان اللہ۔ اس لیے تو نہ شد پیدا جانا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ 15 سیکنڈ، آخری 2-3 سیکنڈ میں یہ پڑھ ہی دیتے ہیں، پہلے موقع دینا ہے کسی اور کو، آپ کو یاد آ جائے تو سنا دے۔
آ گیا؟ سنائے جلدی سے. چلیں جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اسامہ بھائی نے بہت اچھے شعر سنائے, ان کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں. اسامہ بھائی کو پیارا سا گفٹ دیں. اور محمود بھائی ماشاءاللہ اس میں بغیر پوائنٹ کے جیت گئے ماشاءاللہ. ابھی مزید ہے کسی کے پاس اور کلام؟ ورنہ محمود بھائی کو پھر جیت دے دیتے ہیں ماشاءاللہ. مدنی بھائی سے پھر کبھی انشاءاللہ الکریم. ایک سیگمنٹ ہوا ہے بیت بازی, اور بڑے زبردست اشعار سننے کو ملے ہیں الحمدللہ. باتیں ہو رہی ہیں پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آئیے لاہور کے ٹیم ممبر حمزہ عطاری سے گزارش کرتا ہوں کچھ شعر ہمیں ایک دو سنائے پیاری سی ناز شریف کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سویلا نظار پھرتے پھرتے ہیں, وہ سویلا بدر یوں ہی غار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی غار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا تاج تاج چیرتے مانگتے تاج تاج چیرتے ہیں, مانگتے تاج تاج چیرتے ہیں. اور کوئی کیوں تیرے شہدا ہزار پھرتے ہیں, تیرے شہدا ہزار پھرتے ہیں, تیرے شہدا ہزار
ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام ہے امام احمد رضا کے جو آپ نے مدینہ شریف میں لکھا تھا، اور جس کے لکھنے پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انعام و اکرام سے نوازا گیا، اور سر کی آنکھوں سے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ بھی پایا۔ یہ بہت زبردست کلام، اور آخری شعر میں اس کو یوں پڑھنا چاہیے جو لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جو لکھا ہے وہ پڑھیں، اعلیٰ حضرت کی عاجزی کا بھی پتہ چلے کہ کیسے عاجزی کی جاتی ہے۔ پھر ریپیٹ میں آپ کہہ دیا کریں کہ ہر کوئی پوچھے، ورنہ دونوں مصروں کا ربط ہی ختم ہو جائے گا نا۔ پہلے کہہ رہے ہیں کوئی کیوں پوچھے، پھر کہہ رہے ہیں ہزار شیدا پھرتے ہیں، شیدا ہزار ہیں تو پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو دونوں کا معنی بدل جائے گا۔ پھر جب کہے نا ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، پوچھنا یعنی ماننا، کیونکہ تیرے شیدا یعنی عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ تو جب بھی نعت خواں یہ کلام پڑھیں تو اعلیٰ حضرت نے جو لکھا وہ ضرور ایک بار پڑھ دیا کریں، اگلی نسل کو یہ ایسا نہ ہو پتہ ہی نہ چلے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا تھا، وہ شیدا ہی سمجھتے ہوں کہ یہی لکھا ہوگا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے جو شاعر نے لکھا اور نعت خواں نہ پڑھے تو لوگ سمجھتے ہیں شاعر نے یہی لکھا ہے۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا ایک شعر ہے، عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور، دیکھو غلام سید ابرار آ گئے۔ اب کسی دیوانے نے، عاشق عطار ہی ہوگا وہ، اس نے یہ پڑھا کسی محفل میں کہ عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور، دیکھو امیر دعوت اسلامی آ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی سننے والے ہوں گے، اور اس میں علماء اکرام بھی بیٹھے تھے، تو وہ یہی سمجھے کہ دیکھو یار عطار اپنے لیے کہہ رہا ہے میں امیر دعوت اسلام ہوں، کیونکہ نعت خوان جو پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں وہ شاعر کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو پڑھنا یہی چاہیے تھا، دیکھو غلام سید ابرار آ گیا۔ پھر آپ بھلے آگے اپنی طرف سے کوئی عقیدت کا وہ کہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن شاعر کا لکھا ہوا ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ آگے وہی پہنچے کہ جو شاعر نے لکھا ہے۔ یہ کلام تو قیامت تک پڑھے جاتے رہیں گے، ان میں ترمیم اور تحریف شاعر کی مرضی کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ شاعر خود کریں تو ایک الگ بات ہے، ان کی چیز ہے، ڈاکٹر کا نسخہ ہے، جب جو چاہے بنا دے، پہلے اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، بعد میں ہلکی گولی دیتا ہے، دونوں نسخے صحیح ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بیت بازی بھی ہوئی، کلام اعلیٰ حضرت بھی ہوا، باتیں بھی ہو رہی ہیں، نعتیں بھی ہو رہی ہیں، مقابلہ بھی ہو رہا ہے، کراچی اور لاہور کا مقابلہ ہے، کوئی غلطی نہیں کی ایک سیگمنٹ میں۔ اور اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا چیزیں نکلتی ہیں ان کے لیے، اور ان اشیاء سے شعر سنانا ہوگا۔ نعرے کا جواب دیجئے فیضان رضا، 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 رسول پاک کی آسان رضا، 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 رسول۔ کراچی اور لاہور دونوں ٹیموں کے پارٹیسپینٹ آئیں گے منچ پر آگے، اور اس باکس میں سے جو چیز نکلے گی اس سے شعر سنانا ہوتا ہے ہر بار۔ دیکھیں آج ان کے لیے کیا نکلتا ہے، ہو سکتا ہے آسان، کوئی ہو سکتا ہے مشکل۔ لاہور کی ٹیم سے کون آ رہے ہیں؟ 3 باریاں ہیں، تینوں بار آنا ہے، آپ میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے اور کوئی بھی شعر سنا سکتا ہے۔ شے سے شعر، شے یعنی چیز، دیکھیں کیا چیز نکلتی ہے۔ محمد حمزہ بھائی کیا نکلا یہ؟ نہیں دل تو نہیں، دل ہے، دل یہ شاید یوں ہے، ایسی طرح اوئے ہے، بڑا ڈھونڈ کے لائیں، کس کا دل ہے یہ؟ اچھا کیسے جڑے گا یہ؟ اچھا دل ہے یہ تو میرا دل لگ رہا ہے، پتھر ہے، پتھر دل ہے۔ چلیں جی دل پہ شعر سنانا ہے، 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش۔ دل، درد دل کر طرز میں سنائے، طرز میں اس سیگمنٹ میں اگر سنا سکتے ہوں۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلیں جی کراچی کی ٹیم سے کون آ رہے ہیں؟ یہ کیوں ڈالا؟
بسم اللہ پڑھ کے بغیر دیکھے آپ نے اٹھانا ہے. کیا چیز نکلتی ہے اس پر آپ شعر سنائیں گے 25 سیکنڈ میں. وہ چیز اس شعر میں آنی چاہیے. یہ کیا ہے؟ رسی. ارے جی واہ, رسی ہے. رسی پہ شعر سنائیں گے کراچی والے. جی محمود بھائی, مدنی بھائی, احمد بھائی, 15 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. رسی پر شعر نہیں سنا سکے. ہاں بھائی, رسی سے کون سا شعر ہے؟ مدنی فرید. ہاں بھائی, میرے سنت کے سلام کا لگ رہا ہے نا, اس میں ہے رسی. چلیں جی, نہیں سنا سکے ہیں کوئی بات نہیں, 5 پوائنٹ نہیں ملیں گے. لاہور, دوبارہ آپ کی باری ہے, آئیے. سلام ان سے رو رو یاد رو رسی. کیا ہے؟ پہلے تو دل نکلا تھا. سیاہی. واہ بھائی, سیاہی انک. سیاہی, سیاہی پہ شعر سنانا ہے کوئی شعر؟ چلیں احمد بھائی, حمزہ بھائی, دو حمزہ ہیں اس ٹیم میں. لاؤں وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئے, گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ, بہت پیارا شعر سنایا. 5 پوائنٹ مزید حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جی, کراچی کی ٹیم سے آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر بار جواب دینے پہ 5 پوائنٹ ملیں گے. جو چیز نکلے گی اس پر شعر سنانا ہے. یہ کیا ہے؟ زمزم. ہاں, زمزم. چلیں مطلق پانی پہ شعر سنا, ایسا شعر جس میں پانی آئے. پیتے ہیں تیرے زمزم لکھا نہیں ہے. کھاتے ہیں تیرے طرز میں پڑھے نا مدنی بھائی. پیتے کھاتے کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. سبحان اللہ. اچھا, زمزم بھی ہو سکتا تھا, پانی بھی, اور بوتل بھی. بوتل پہ شعر ہے آپ کے پاس؟ بوتل بھی کسی شعر میں آتا ہے کیا؟ چلیں غور کیجئے گا پروگرام کے بعد. آگے چلتے ہیں. پوائنٹ مل گئے آپ کو 5. لاہور کی ٹیم سے دوبارہ آئیں گے. بسم اللہ پڑھ کے نکالیں کیا نکلتا ہے. مینار, منار, منارہ. چلیں جی, مینار پہ شعر سنانا ہے. ایسا شعر جس میں لفظ منارہ, مینار کچھ بھی آ جائے. دونوں طرح مستعمل ہے اردو میں, مینار بھی اور منارہ بھی. مینار کسر رضا تو بلند کافی طرز میں ہے. پڑھے نا. اچھا چلیں, آپ نعت خوان نہیں ہیں. مینار کسر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے زینے پہ ہی چڑھ کے دکھلا دو. تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدائی کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. منار قصر رضا تو بلند ہے کافی. آخری باری ہے کراچی کی ٹیم. آئیے دیکھیں کیا نکالتے ہیں آپ. آخری بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نکالیں. لباس ہے یا کفن ہے, کیا ہے یہ؟ امامہ ہے. یہ بھی ڈال دیتے ہیں, لکھتے نہیں ہیں. چلیں جی, امامہ. امامہ آئے, ایسا شعر سنائیے. سفید امامہ ہے. سبحان اللہ. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, تاج والے دیکھ کر
چھپاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، زبردست شعر سنایا. رسی پر ایک بڑا آسان اور بڑا پیارا شعر ہے، آپ پڑھتے بھی ہیں 12ویں میں محمود بھائی، آمد کے ضمن میں پڑھتے ہیں، سنائیں گے آپ؟ اس میں آخر میں آتا ہے نہیں چھوڑیں گے. ہاں خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز ہرگز نہ نہ چلیں بغیر پوائنٹ کے سنا دیں، ہمیں نعرے بھی لگا دیں نا. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آج اسٹوڈیو میں آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جی خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا. نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جشن میلاد نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہاں سے کوئی آئے گا چیز نکال کر شعر بھی سنائے. نارملی چیز نکلتی ہے پھر شعر نہیں سنا پاتے. کوئی جو اب تک نہ آیا ہو ہے کوئی ایک عاشق رسول؟ جلدی سے آئیے، بچوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ورنہ بچوں کو موقع دیں. جلدی سے آئیے. آپ کا نام؟ ارسلان یوسف اتاری. ارسلان یوسف اتاری بھائی، چیز نکالیں اور شعر سنانا پڑے گا. آپ کو گفٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. کیا یہ تحفہ ہدیہ؟ چلیں ہدیہ یا تحفہ. تحفے پر ہے کوئی شعر؟ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا مشہور شعر ہے تحفے پہ، یاد آ رہا ہے؟ ہاں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت، اس کا مقطع ہے. نہیں آتا؟ چلیں پھر یاد ہے؟ پا رہے دل، پا رہے دل کو رضا، پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ واہ. چلیں جی واہ واہ، آپ یہاں تک آئے بڑی بات ہے، آپ نے کوشش تو کی ماشاءاللہ. چلیں جی دعوت اسلامی کے حوالے سے محمود بھائی ایک دو شعر ہو جائے نا. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی. شیطان کی ہلاکت ہے
دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی، اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی، اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی، اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، 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 شامت محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل میں سرایت ہے یہ دعوت اسلامی، فیضان رضا ہے یہ غوث فیضان ہے، فیضان رضا ہے یہ غوث فیضان ہے، خواجہ کی حمایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی ہے، 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 اللہ کے گھر میں اور الفت میں محمد کی کروات زیادت ہے یہ دعوت اسلامی، موجود سیاست سے ہے اس کو علاوہ، موجود سیاست سے ہے اس کو علاوہ، بسنے کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی ہے، 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 قرآن کی تلاوت ہے نعتوں کی حلاوت ہے، اذکار کی لذت ہے یہ دعوت اسلامی، آ جاؤ گناہگاروں بدکاروں سیاکاروں، آ جاؤ گناہگاروں بدکاروں سیاکاروں، بے شک رہ جنت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی ہے، 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 سرکار کی دعائی امت کی خیرت خواہش اور خادم ملت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی عقبہ میں، اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی عقبہ میں، عطار کی راحت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی یہ دعوت اسلامی ہے، 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 دعوت اسلامی یہ دعوت
दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। अल्हम्दुलिल्लाह जारी है दावत इस्लामी का फैज़ान, और दुनिया भर में दावत इस्लामी का काम, दावत इस्लामी की नेक नामी हो रही है। और आप देख रहे हैं किस तरह से दावत इस्लामी दीनी फलाही कामों में आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह पाक हमें इस दीनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमाए और खूब से खूब हमें दावत इस्लामी के कामों को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। 2 सेगमेंट्स हो चुके हैं, स्कोर बोर्ड देखते हैं। अब तक कराची और लाहौर की टीमों ने दोनों सेगमेंट से गुजरकर 15-15 पॉइंट लिए लाहौर की टीम ने, और कराची वालों से एक गलती हुई है, 25 पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा फर्क है, आगे कहीं भी कवर हो सकता है। चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ और देखते हैं कि अब किस तरह का मुकाबला देखने को मिलता है। फैजान रजा नात की किताब और आप दोनों टीमों से मकतबतुल मदीना की नात की किताबों से कलाम पूछे जाएंगे। कहीं से भी कलाम आ सकता है। आपने 40 सेकंड के अंदर उस कलाम को किताब से निकाल कर नाजरीन को स्क्रीन पर शो करना होता है, और अगर आप नहीं निकाल सके तो पॉइंट नहीं मिलेंगे, निकाल कर दिखा दिया तो 5 पॉइंट हर बार मिलेंगे। 3-3 कलाम हैं, एक कलाम स्क्रीन पर शो किया जाएगा और 2 कलाम यहाँ पर जो हाजरीन बैठे हैं हमारे शहबाज मदनी किसी से भी कलाम लेंगे और वो टीमों से पूछेंगे। पहला कलाम कौन सा है टीम लाहौर के लिए? जिसको चाहा मीठे मदीने का उसको मेहमान किया, जिस पर नजरे करम फरमाई उस पर ये एहसान किया। 40 सेकंड का टाइम शुरू होता है और आप निकालिए इस कलाम को। किसका है ये कलाम? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर आप उस किताब को उठाएंगे। दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना ने अब तक 8 किताबें शाया की हैं। जिसको चाहा मीठे मदीने का उसको मेहमान किया, ये कलाम निकाल रहे हैं। सिर्फ 12 सेकंड रहते हैं। लाहौर किताब में ढूंढा जा रहा है, सिर्फ 4 सेकंड है। अल्लाह अकबर, अलिफ की रदीफ का शेर भी नहीं बता पाए। टाइम खत्म हो गया। लाहौर की टीम किताब रख दीजिए। वसाइल बख्शिश का ये कलाम था, दिखाइए। ये कहाँ पे खत्म हो रहा है? अलिफ पर ना, आपको सिर्फ अलिफ में देखना चाहिए बस। 196 नजर आ रहा है? आप नहीं बता सके और आप 5 पॉइंट नहीं हासिल कर सके। जो 5 पॉइंट का एज था शायद कराची वाले आपसे छीन लें। चलते हैं कराची के सवाल की तरफ। अब तक मकतबतुल मदीना की जो किताबें वो मैं बता दूं ताकि आपकी और दिलचस्पी बढ़े। हदाइक बख्शिश, सामान बख्शिश, कबाला बख्शिश, ज़ौक़ नात, बयाज़ पाक, दीवान सालिक, वसाइल फिरदौस और सामान बख्शिश। तो ये 8 किताबें, इनमें से कहीं से भी सवाल आ सकता है। जी दिखाइए कराची वालों के लिए कौन सा सवाल है? उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। चलें जी, कराची की टीम 40 सेकंड के अंदर निकालिए किसका कलाम है, किसकी नात है, और किताब से निकाल कर नाज़रीन को दिखा दीजिए। 40 सेकंड आपके पास हैं। मशहूर मारूफ कलाम है। वैसे आपने किताब भी उठाई है किसी की। पेज नंबर बताएंगे, किताब का नाम बताएंगे और शो करेंगे स्क्रीन पर। सफ़ा नंबर 180, हदायत बख्शिश, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। स्क्रीन पर आप कलाम देख रहे हैं। माशाल्लाह जवाब सही हो गया है। माशाल्लाह कराची वालों ने 5 पॉइंट इस बार ले लिए। अगला सवाल कौन लेंगे? मदनी भाई, मदनी रजा इब्ने हाजी फरीद नात खान। चले जीत दीजिए लाहौर वालों को आप। अगले 3 सवाल हम यहाँ से लेंगे। शहबाज भाई आप रेडी रखें। उनको देखा तो गया भूल में गम की सूरत, याद भी अब तो नहीं रंजो अलम की सूरत। चलें जी लाहौर, बताइए किसका कलाम है, निकाल कर किताब से दिखाइए। 40 सेकंड का टाइमर चल रहा है। उनको देखा तो गया भूल में गम की सूरत, याद भी अब तो नहीं रंजो अलम की सूरत। अगर कंफ्यूजन हो तो एक किताब नहीं उठानी चाहिए। 20 सेकंड निकल गए आपके। रदीफ कहते हैं आखिरी हर्फ को। जो आखिरी हर्फ हो किसी कलाम का वो रदीफ होता है। आपके पास 5 सेकंड है। दूसरी बार भी लगता है लाहौर वाले जवाब नहीं दे पा रहे
اور آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, رکھ دیجئے کتابیں. مدنی بھائی جواب دیں گے. مولانا مصطفی رضا خان نوری. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا تھا, جو کہ آپ نے اٹھائی ہی نہیں کتاب. سامان بخشش, حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب بالکل سامنے دیکھیے. ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت, 84 پیج, سامان بخشش. آپ نکالتے اور سامنے تھا یہ. آپ پھر 5 پوائنٹ نہیں لے سکے. کراچی والوں کو لگتا ہے آپ آگے بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں یا یہ خود ہی لے رہے ہیں. چلیں جی, اگلا سوال کون کریں گے؟ یہاں سے نام بتائیے حضرت. میرا نام ابراہیم لال اتاری ہے. ابراہیم بھائی سوال کریں کراچی کی ٹیم سے. عالم میں کیا ہے جس کی کہ تجھ کو خبر نہیں, ذرہ ہے کون سا تیری جس پر نظر نہیں. نظر نہیں. نکالیے کراچی کی ٹیم, کس کا ہے یہ کلام؟ بیس سیکنڈ باقی ہیں. کراچی کی ٹیم دیکھیں نکال پاتے ہیں کہ نہیں. پڑھتے رہے. ایک بار پھر پڑھ دیجئے, لیکن 14 سیکنڈ ہیں. عالم میں کیا ہے جس کی کہ تجھ کو خبر نہیں. 5 سیکنڈ. کراچی والوں کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے اور آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. رکھ دیجئے کتاب. یہ کتاب ہے قبالہ بخشش, جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام ہے, اور آپ جواب نہیں دے پائے. میں نکال کے دیتا ہوں. خبر نہیں, صفحہ نمبر 217. عالم میں کیا ہے جس کی کہ تجھ کو خبر نہیں. جواب نہیں دے سکے, کوئی بات نہیں, کافی مشکل سوال ہو سکتا ہے یہ کئیوں کے لیے, اتنا فیملر بھی نہیں ہے. اگلا سوال دوبارہ لاہور کی ٹیم سے. حاضرین میں سے کوئی کرے گا؟ کلام ہے آپ کے پاس, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بلال اتاری. بلال بھائی آپ سوال کریں گے لاہور والوں سے. پڑھیے کلام. جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم, باز آئے ہند بد اختر سے ہم. باز آئے ہند بد اختر سے ہم. نکالیے بھائی, کس کا کلام ہے یہ؟ سیمی فائنل میں جانا ہے تو اچھی تیاری ضروری ہے. تھوڑا سا مشکل سوالات بھی آئیں گے. اب صحیح کتاب اٹھانا پہلا مارکا ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ. لاہور والوں نے اب تک اس سیگمنٹ میں ایک بھی جواب نہیں دیا, شاید تیسرا بھی غلط ہو جائے. 16. اللہ اکبر. 9 سیکنڈ باقی ہیں. جواب اب تک تو نزدیک بھی نہیں ہے. ایک بار پھر دہرائیے, کیا کلام تھا؟ ٹائم ختم ہو چکا ہے آپ کا. جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم, ذوق نعت. ذوق نعت مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے. یہ رہا. جاتے ہیں سوئے مدینہ گھر سے ہم. 175. کلام شہنشاہ سخن میں اس کی تشریح بھی ہو چکی ہے. پروگرام جو ہر پیر کو آتا ہے حضور مولانا حسن رضا کی تشریحات, کلاموں کی تشریحات پر, آپ نے گویا آج تینوں کا جواب نہیں دیا لاہور والے. تو بھائی یہ تو بہت مشکل ہو سکتی ہے آپ کے لیے آگے چل کر. آخری سوال کراچی والوں سے, نعت کی کتاب, اور آپ کون پوچھ رہا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ احسن اتاری. احسن بھائی پوچھیں گے کراچی والوں سے, کیا ہے کلام آپ کے پاس؟ جو خواب میں کبھی آئیں حضور آنکھوں میں, سرور دل میں ہو پیدا تو نور آنکھوں میں. آنکھوں میں. چلیں جی محمود بھائی, مدنی بھائی, احمد بھائی, کراچی کی ٹیم. واپس سے پڑھیے گا. جو خواب میں کبھی آئیں حضور آنکھوں میں. 25 سیکنڈ. تھوڑے سے مشکل سوال بھی آ رہے ہیں. ذوق نعت دیکھیں. صفحہ نمبر کتاب دونوں بتائیے. پیج نمبر 143. 143 دکھائیے ناظرین کو دکھا دیجئے. 143 سامان بخشش. جواب درست دے دیا ہے. کراچی والوں نے پچھلے سیگمنٹ میں غلطی کی تھی اور جواب دے دیا, یعنی 10 پوائنٹ زیادہ لے کر 35 پوائنٹس پر ہیں کراچی والے. 30 پوائنٹ لاہور والوں نے ایک بھی جواب نہیں دیا اس سیگمنٹ میں, ورنہ 45 پر آپ ہوتے. اور کراچی والے 5 پوائنٹ آگے چلے گئے ہیں اس سیگمنٹ میں. نعت کی کتاب اور آپ, لاہور 0 پوائنٹ اور کراچی 10 پوائنٹ. ماشاءاللہ زبردست مقابلہ ہوا, اور نعت کی کتابوں سے تعلق ہونا چاہیے. نعت کی کتابیں پڑھیں. اگر آپ کو کتابوں سے
इतनी मतलब सहूलत नहीं रहती या मकतबे पे जाना इजी नहीं, आप ऑर्डर करके भी बुक्स मंगवा सकते हैं। हमारी डिलीवरी सर्विस भी अल्हम्दुलिल्लाह आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। मकतबतुल मदीना की वेबसाइट से भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। किताब अगर बिलफर्ज लेनी ही नहीं है, एप्लीकेशन के जरिए आप चाहते हैं किताबें पढ़ें, तो नात कलेक्शन के नाम से ये 8 की 8 किताबें एक एप्लीकेशन में आ गई हैं। आप उस ऐप को ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इंशाअल्लाह उल करीम आपके मोबाइल में ये खजाना बहुत आसानी से चंद MBs दूर होगा और आपके मोबाइल में आ जाएगा। जहां हो सफर हजर में आप पढ़ें, और इंटरनेट की भी इसमें जरूरत नहीं है। नेट नहीं भी चल रहा हो तो ये किताब डाउनलोड होने के बाद नेट की डिमांड नहीं करती, बगैर नेट के भी ये आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त ऐप, इसे जरूर अपने मोबाइल में रखना चाहिए। कुछ कॉल्स लेते हैं। मेरा नाम मुबशिर अतारी है, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ। इशफाक भाई, मुझे आपका प्रोग्राम ज़ौक़े नात बहुत बहुत अच्छा लगता है। आज मैं कराची की टीम को सपोर्ट करता हूँ। इशफाक भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको ज़ौक़े नात प्रोग्राम का ख्याल कैसे है? आज मैं नारे भी लगाऊंगा, सुन्नियों का पेशवा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, आशिकों का रहनुमा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, खाइफे किबरिया मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, बा कमालो बाया मेरा रज़ा, मेरा रज़ा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। आपने पूछा ज़ौक़े नात का ख्याल कैसे आया। एक्चुअली ये मेरा ख्याल नहीं था, ये मौलाना इमरान अत्तारी साहब निगरान शुरा ने असल इन्हीं का ख्याल था ये, और इन्होंने ग़ालिबन 2010 में फरमाया था कि इस तरह का कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। तो फिर इस पर मुशावरत हुई, फिर उन्होंने ही 1-2 सेगमेंट्स बताए थे कि इस तरह से करें। फिर हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से भी मुशावरत हुई, उन्होंने 1-2 सेगमेंट बताए थे। जो अल्फाज वाला सेगमेंट है ना, वो उन्होंने बताया था। फर्स्ट टाइम हम इसको फिर करते थे कि लफ्ज़ दिया जाए और शेर पूछा जाए। फिर तो मुशावरत होती रही माशाअल्लाह। सेगमेंट्स अब तक हम तकरीबन 40 के करीब मुख्तलिफ सेगमेंट्स कर चुके हैं अलग अलग अंदाज में, जिनमें अशार पूछे जाते हैं या अल्फाज वगैरह, और जिससे शेर बनते हैं। तो बड़े दिलचस्प सेगमेंट्स हमारे इस ज़ौक़े नात का हिस्सा है, और 10 सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह इसके हो गए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इखलास दे, और इसको जो है और तरक्की अता फरमाए। मज़ीद कॉल दीजिएगा। मैं हूँ गुलाम अत्तारी और मैं हूँ अहमदियान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तो शरीफ से। मैं टीम कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ, टीम कराची बेस्ट ऑफ लक। मैं टीम लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूँ, टीम लाहौर बेस्ट ऑफ लक। चलेंगे, सही हो गया, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। एक घर में भी बैलेंस हो गया, दोनों ने एक एक को सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है भाई, माशाअल्लाह ज़ौक़े नात जारी है। आइए चले इरशाद रज़ा सेगमेंट की तरफ। रसूल पाक की आसान रज़ा, 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 रज़ा। तवज्जो से सुनिए और इल्म दीन हासिल कीजिए। हर मुसलमान पर लाजिम है कि अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ममलूक यानी गुलाम जाने। तमाम आलम ही उनके रब की अता से उनकी मिल्क है। बिनते मुहिब अली, डेरा अल्लाह यार, बलोचिस्तान। नेक्स्ट, हुजूर सैयदना गौसे आजम कुतब अकरम जिगर पारा हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन फी नफ्सिही ज़हर कातिलो मूजिब बर्बादी दीनो दुनिया है, यानी दीन और दुनिया की बर्बादी का सबब है। बिनते गुलाम शब्बीर, बैरिया टाउन, रावलपिंडी। नेक्स्ट, बचपन से जो आदत पड़ती है कम छूटती है, तो अपने नाबालिग बच्चों को ऐसी नापाकियों यानी फहश कलाम और फहश गीत गाने से ना रोकना, उनके लिए माज़अल्लाह जहन्नम का सामान तैयार करना और खुद सख्त गुनाह में गिरफ्तार होना है। बिनते मियाँ मोहम्मद कालाबाग। नेक्स्ट, जिसको सल्ब ईमान का खौफ ना हो, नज़आ के वक्त उसका ईमान सल्ब हो जाने का शदीद खतरा है। अलमान वल हफीज, हसन रजा विहाड़ी से। नेक्स्ट, अगर कोई मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दे तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाएगा। उम्मे मुबश्शिर, कराची। नेक्स्ट, बहुत प्यारा बनाया है, कितना खूबसूरत गुंबद है, फूल भी अच्छे हैं। गुमराही कहकर नहीं आती, गुमराही का पहला फाटक यही है कि आदमी के दिल से इत्तिबाए सबील मोमिनीन यानी मुसलमानों के रास्ते पर चलने की कदर निकल जाए। अरे जी, पढ़ लिया। नेक्स्ट, किसी चीज की मुमानात कुरान और हदीस में ना हो तो उसे मना करने वाला गोया खुद हाकिम व शारे यानी साहिब शरीयत बनना चाहता है। बिनते रियाज, लाहौर। गुड। नेक्स्ट, कोई शख्स
ایسے مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس سے نماز روزہ وغیرہ احکام شریعہ ساقط یعنی معاف ہو جائیں جب تک عقل باقی ہے. بنت امین. نیکسٹ. معافی چاہنے میں کتنی تواضع یعنی عاجزی کرنی پڑے، اس میں اپنی کسر شان یعنی بے عزتی نہ سمجھے، اس میں ذلت یعنی بے عزتی نہیں. بنت عبد الرحیم، راجستھان، انڈیا. نیکسٹ. عالم دین، سنی، صحیح العقیدہ، داعی اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف بلانے والے کی توہین کفر ہے. بنت قاسم، صادق آباد. نیکسٹ. جو اپنے نفس پر اعتماد کرے اس نے بڑے کذاب یعنی جھوٹے پر اعتماد کیا. بنت سلیم. نیکسٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار و تبرکات شریفہ کی تعظیم دین مسلمان کا فرض عظیم ہے. بنت خالد، فیصل آباد. نیکسٹ. دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے وقت باجا، مصیبت کے وقت چلانا. حیدرآباد، دکن. نیکسٹ. میں ڈرتا ہوں خدا وہ دن نہ لائے کہ لوگوں کی قدم بوسی سے مجھے راحت ہو، اور جو قدم بوس نہ ہو یعنی پاؤں نہ چومے تو تکلیف ہو. اس نے کیوں نہیں چوما؟ کیونکہ یہ ہلاکت ہے. اللہ اللہ اللہ، زبردست. جامعۃ المدینہ گرلز، نام نہیں ہے. نیکسٹ. برکت والوں کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے. نیکسٹ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے جس دن قبر مبارک میں رکھے گئے تھے. سبحان اللہ. بنت عبد الماجد، کراچی، ماشاءاللہ. نیکسٹ. ہر مسلمان پر فرض اعظم ہے کہ اللہ پاک کے سب دوستوں سے محبت رکھے اور اس کے سب دشمنوں سے عداوت یعنی دشمنی رکھے. یہ ہمارا عین ایمان ہے. نام نہیں پڑھا جا رہا. نیکسٹ. سیال کوٹ سے ہیں. شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ہر لمحہ پر مرتے دم تک ہے. رضا کے ہند سے. چلیں نیکسٹ. غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت حرام ہے. علماء اکرام نے اسے کفر بھی بتایا. بنت رمضان الطاریہ، بورے والا. نیکسٹ. پیروں پر اعتراض سے بچے کہ یہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے. کم کوئی مرید ہوگا جو اپنے دل میں شیخ پر اعتراض کرے پھر فلاح پائے یعنی کامیابی پائے. بنت عادل، آگرہ تاج، کراچی. نیکسٹ. ویری گڈ. جاہلوں سے فتویٰ لینا حرام ہے. بنت سید مشرف، کراچی. نیکسٹ. پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا اور آوارہ گردی باعث محرومی ہے. بنت ندیم، گجرات. نیکسٹ. غیر عالم کو واعظ کہنا یعنی مذہبی باتوں کا بیان کرنا حرام ہے. بنت غلام شبیر، اسلام آباد. نیکسٹ. بے درد کو پرائی مصیبت نہیں معلوم ہوتی یعنی اسے احساس نہیں ہوتا. بنت رمضان، کراچی. نیکسٹ. حب ثنا یعنی اپنی تعریف کو پسند کرنا غالباً یعنی زیادہ تر بری عادت ہے، اس کے نتائج خطرناک ہیں. نیکسٹ. جماعت میں برکت ہے اور مسلمانوں کے مجمع میں دعا مانگنا قبولیت کے قریب تر ہے. بنت سفیر احمد، گرین ویلی، راول پنڈی. نیکسٹ. دین خیر خواہی ہے اور خیر خواہی پر ثواب ملتا ہے. بنت رضوان، کراچی، واہ، لانڈی. نیکسٹ. جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا. بنت صادق حسین. نیکسٹ. ماں باپ کی طرف سے بعد موت قربانی کرنا اجر عظیم ہے، اس قربانی کرنے والے کے لیے بھی اور اس کے والدین کے لیے بھی. ممبئی، بنت ساجد. نیکسٹ. حقیقتاً حق کے دوستی یہی ہے کہ غلطی پر آگاہ کیا جائے. بنت اسماعیل، کراچی. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ. اتنے پیارے پیارے فرمان اور چند منٹوں میں اس سیگمنٹ کے ذریعے ہمیں اتنا سارا علم دین اور اعلیٰ حضرت کی فکر پر جو آگاہی ملتی ہے، سبحان اللہ. تو پھر کیوں نہ کہیں سنیوں کا پیشوا. ذرا گج وج کے جواب دیں بھائی. سنیوں کا پیشوا، عاشقوں کا رہنما، خائف کبریا، باکمال و باحیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. احمد بھائی سنائیں گے کچھ ختم نبوت پہ اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا کلام بھی ہے. ایک دو شعر آپ پڑھیں. محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا. محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا. محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا. نظر ہے اس کثرت میں کچھ انداز کا. نظر ہے اس
کثرت میں کچھ انداز وقت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا میں برپا ہے عجب حمدہ کثرت رایا میں برپا ہے عجب حمدہ کثرت رایا کتابی منتظر ہے خلق لینے کو کتابت کا کتابی منتظر ہے خلق لینے کو کتابت کا خدا تیرے خیر سے سارے سخی کر ضیافت کا خدا تیرے خیر سے سارے سخی کر ضیافت کا رکھی کل جوش حسن گلشن جا باقی رکھی کل جوش حسن گلشن جا باقی چٹا کہاں ورچا کوئی باغے رسالت کا چٹا کہاں ورچا کوئی باغے رسالت کا چٹا میرے کہاں ورچا کوئی باغے رسالت کا جنہیں مرقد میں داعش امتی کے گھر پکارو گے جنہیں مرقد میں داعش امتی کے گھر پکارو گے ہمیں بھی یاد کر لو اور صدقہ اپنی رحمت کا ہمیں بھی یاد کر لو اور صدقہ اپنی رحمت کا رضائے ہست جوش حسیاں سے گھبرانا رضائے ہست جوش حسیاں سے گھبرانا کبھی تو بات آ جائے قدم کی رحمت کا کبھی تو بات آ جائے قدم کی رحمت کا محمد مظہر کامل حق کی شان عزت سا نظر آگے اس کثرت میں کچھ انداز کا ماشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت ہم نے سنا. بڑا پیارا شعر. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. جا ہے یہ جہاں نہیں ہے. جا یعنی جگہ. جب گلاب کھل گیا میرے مصطفیٰ کریم کا, حضور کا مبارک وجود ہے پاک اس گلشن میں تشریف لے آیا, تو اب کسی اور پھول کے لیے جگہ ہی نہیں بچی. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے, حسن کی زیادتی اور حسن جو تھا کثرت اور ایک زبردست حسن کہ اب کوئی اور اس کے سامنے کہاں کھلتا. سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چراغ, ایسے ہی گلاب کے آگے کوئی پھول کہاں اچھا لگتا ہے.
جب حضور آ گئے تو کوئی جگہ نہیں بچی کسی اور نبی کے لیے. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. چٹکنا یعنی کھلنا. جب کلی ہوتی ہے پھر غنچہ بنتا ہے, بند ہوتا ہے پھول, پھر جب وہ چٹکتا ہے تو کھل جاتا ہے, تو اسے کہتے ہیں پھول کا کھلنا یا کھلنا. تو حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی پھول باغ نبوت میں نہیں کھلے گا جو نیا پھول ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی نبی ہیں اور حضور علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں بیان فرمایا, اور ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. آئیے چلتے ہیں چوتھے سیگمنٹ کی طرف. ذوق نعت جاری ہے, مختلف انداز سے پیارے پیارے نعتیہ اشعار ہمیں سننے کو مل رہے ہیں. ایک نیا سیگمنٹ جس میں ہم سنیں گے محاورے رضا کی زباں سے فیضان رضا. رسول پاک کی آسان رضا 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 رسول. ناظرین اکرام, محاورہ یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نارملی سبھی زبانوں میں محاورے ہوتے ہیں. انگلش میں اسے کہا جاتا ہے ایڈیمز. اور محاورہ ایک وہ اصطلاح عام کا کوئی جملہ ہوتا ہے کہ جسے سب سمجھتے ہیں. جو بولا جا رہا ہے وہ مراد نہیں بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور مراد ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ میری جان آپ پر قربان, اس کا معنی ہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں جان نکال کر آپ کو دوں گا. یا اس کا یہ محاورہ کتنے 200 ہوتے ہیں, یعنی کہ جب بندہ دیکھتا ہے نا قریب آ کر کسی چیز کو تو پتہ چلتا ہے کتنی محنت سے کوئی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دور کے ڈھول سہانے, یعنی دور سے تو بڑے اچھے اچھے لگتے ہیں. بھائی امریکہ میں بڑی اچھی زندگی ہے, وہاں جو رہتے ہیں نا ان سے ذرا پوچھو وہاں کے حالات بھی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں, قریب جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا جو ہے وہ مسائل ہیں. اسی طرح ایک محاورہ ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح. ٹھیک ہے, کہ اس کا یہ مطلب نہیں کوئی چور بھاگ رہا ہے اس کی لنگوٹی پکڑ لی. مراد یہ ہے کہ جس سے کچھ نہیں ملنا ہو نا اس سے تھوڑا سا بھی مل جائے تو بہت ہے. اسی طرح یوں کہنا بھائی اس کام میں تو میری بلا پڑے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تو یہ کام کبھی نہ کروں, میں تو بالکل یہ کام نہ کروں. تو محاورے جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں شاعری میں اور نعتیہ شاعری میں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو محاوروں کا استعمال کیا ہے کمال کیا ہے, ایک سے بڑھ کر ایک محاورہ اور استعارہ یہ ملتا جلتا ہوتا ہے. آج ہم اس سیگمنٹ کے ذریعے آپ کو کچھ کلام رضا کی گہرائیاں سنائیں گے اور دکھائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کو اردو زبان پر کیسی مہارت اور عبور حاصل تھا. علماء اکرام نے کہا, بڑے بڑے شعراء نے کہا, یوں لگتا ہے کلام رضا سن کر کہ الفاظ خود بارگاہ رضا میں حاضری دیتے تھے اور کہتے تھے ہمیں بھی اپنے کلام میں کوئی جگہ عنایت فرما دیجیے. اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی یہ بات ہے. دونوں ٹیموں کو ہم محاورہ بتائیں گے اور انہیں پڑھنا ہوگا شعر. اب یہ ان کا امتحان ہے کہ اس محاورے پر اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے آپ کو آتا ہے کہ نہیں. آپ سے 8 شعر پوچھے جائیں گے, تینوں میں سے جواب کوئی بھی دے سکتا ہے. اگر آپ نے 8 کے 8 جواب دے دیے تو 40 پوائنٹ آپ کو ملیں گے. آپ ہو جائیے تیار. سب سے پہلے لاہور کی ٹیم سے ہم سوال کریں گے اور یہ جواب دیں گے تو 4 پوائنٹ ملیں گے. ہو سکتا ہے کچھ میں وضاحت بھی کرتا رہوں, بڑی توجہ کے ساتھ آپ اسے سنیے گا. آپ کو کلام رضا کی گہرائیاں انشاءاللہ پتہ چلیں گی اور کچھ نہ کچھ وضاحت بھی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی تو فائدہ ہوگا. جی لاہور کی ٹیم تیار ہیں آپ؟ کلام رضا کے محاورے ہیں رضا کی زبان سے سنائیں گے آپ. میں کہوں گا محاورہ, آپ نے 25 سیکنڈ میں وہ شعر بیان کرنا ہے. نہیں کر سکیں گے تو پوائنٹ نہیں ملیں گے. چلیں جی بتائیے. آنکھ سے کاجل چرانا. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا جو چور بلا کے ہیں, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹلی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. یہاں ہے یا نہیں ہے, یہاں وہ چور بلا کے ہیں. یہاں یہ مخفف ہے یہاں کا, یہاں یعنی یہاں, یعنی ہمارے دور میں چور ایسے خطرناک ہیں آنکھ سے کاجل چرا لیں. یہ محاورہ ہے. آنکھ سے کاجل نہیں چراتا کوئی, مطلب یہ کہ چور بڑے خطرناک ہو گئے. چلیں جی محاورہ ہے تارے گننا. رات میں تارے گننا یعنی جاگنا. اعلیٰ حضرت کا اس پر کوئی شعر ہے تو سنائیے. لاہور سے. لاہور. اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں, میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ. واہ واہ, سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. ہر جواب پہ 5 پوائنٹ ملیں گے. بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے کی. اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہیں, میں فدا چاند اور یوں اختر شماری. اختر یعنی ستارے, شماری یعنی گننا. تو ہم کہتے ہیں نا یار آج تو رات تارے گنتے ہوئے گزر گئی,
تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دیکھیں حضور علیہ السلام رات رات جاگ رہے ہیں ہمارے لیے، اور ہمارے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے، روتے، گڑ گڑاتے کہ میری امت کو بخش دے. ماشاءاللہ. اگلا سوال، آنکھیں ٹھنڈی ہونا، آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا محاورہ. آنکھیں کوئی ٹھنڈی فریج میں تو رکھ کے نہیں ہوتی، مراد یہ کہ بندہ خوش ہوتا ہے. آنکھیں ٹھنڈی ہوں جگر تازے ہوں جانے سیراب، سچے سورج وہ دلارا ہے اجالا تیرا. سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ شعر ہے کہ یا غوث اعظم آپ کا جلوہ وہ ہے کہ آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. چوتھا سوال، بلا کا بلا میں پڑھنا. بلا پڑھے بلا میں کیوں پڑھوں؟ ہے کوئی ایسا شعر؟ پڑھیں. کروں مد ہے تو رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کدا دوں اپنے کریم کا، میں کدا دوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی، ایک محاورہ ہے مفت پالنا. مفت پالنا کسی کو، بھائی کوئی کسی کو کھلاتا ہے تو پیسے لیتا ہے، ہوٹل میں بھی پیسے لگتے ہیں. حضور نے ہمیں مفت پالا ہوا، اس پر شعر سنائیے. حضور نے مفت پالا ہے ہمیں، اعلیٰ حضرت نے اس پر کوئی شعر کہا ہے. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پری، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. چلے جی، ایک محاورہ ہے لقمہ تر کھلانا. لقمہ تر یعنی گیلا گیلا لقمہ، یعنی گھی والا لقمہ کھلانا، مزے مزے کے کھانے کھلانا. اعلیٰ حضرت نے یہ محاورہ کہاں استعمال کیا ہے؟ شعر سنائیے. اب تو نہ روک غنی عادت سگے بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. ساتواں محاورہ بتائیے، کنویں کا پیاسا ہونا. کنویں کا پیاسا یعنی کنویں کا مینڈک ہونا. تو اعلیٰ حضرت نے کہیں پہ کہا ہے میں کنویں کا مینڈک نہیں ہوں، میں تو سمندر چاہتا ہوں. بتائیے کہاں کا ہے؟ سمندر کی طلب ہے. سائل کہوں واپس پڑھیے. بحر سائل کہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا، خود بجھا جائے کلیجا تیرا چھینٹا، خود بجھا جائے کلیجا میرا چھینٹا تیرا. خود بجھا جائے کلیجا میرا چھینٹا تیرا. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. بحر یعنی سمندر، سائل یعنی بہنے والا. دو بار آیا نا سائل. ایک ہے سائل سیل سے، سیل رواں. بحر سائل بہتے سمندر کا پیاسا ہوں، میں کنویں کا پیاسا نہیں ہوں، کنویں کا مینڈک نہیں ہوں. یا رسول اللہ، میں تو وہ ہوں کہ جس طرح سمندر کی لہریں خود ساحل پر آ کر لوگوں کو سیراب کرتی ہیں، اسی طرح آپ کا سمندر بھی آ جائے میرے پاس اور مجھے سیراب کر دے، میرے کلیجے کی آگ بجھا دے. سبحان اللہ. آخری سوال، آٹھواں محاورہ بتائیے، اعلیٰ حضرت نے کہاں پر درد کے ساتھ کہا کہ الٹی چھری سے حلال کر دیا گیا میں؟ الٹی چھری سے حلال کرنا، سخت تکلیف کے اظہار کے لیے محاورہ بولا جاتا ہے. بتائیے کہاں یہ محاورہ؟ رائے کیا تھی؟ یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس، ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. ایک چھری ہوتی ہے تیز نیچے سے، الٹی چھری یعنی کند چھری جس سے نہ جیے نہ بنے نہ مرے. تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بھائی دیکھیں کتنے پیارے اشعار سننے کو ملے، اعلیٰ حضرت کے کلام میں کتنی گہرائی ہے. سبحان اللہ. 8 جوابات دے کر انہوں نے ماشاءاللہ 40 پوائنٹ حاصل کر لیے. اب چلتے ہیں کراچی کی ٹیم کی طرف. محمود بھائی، مدنی رضا بھائی، احمد رضا بھائی، آپ سے سوال ہے. بتائیے اعلیٰ حضرت نے یہ محاورہ کہاں استعمال کیا؟ کسی چیز کی طلب میں خاک ہو جانا، یعنی بڑی محنت کرنا کسی چیز کی طلب میں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب. محمود بھائی بھی ایسے پڑھیں گے تو پھر مزہ کیسے آئے؟ اللہ ہمیں، سنا دیجئے. اللہ ہمیں خاک
تو سار سے تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یعنی اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں بالکل مٹا دے، اتنا ہم اللہ کی راہ میں کوشش کریں اور لگ جائیں بس راہ خدا کے لیے، تو خاک کرنا یہ محاورہ ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی مٹی ہو جاتا ہے، اصلی میں مراد کچھ اور ہے، لفظ کچھ اور ہے۔ بتائیے کراچی کی ٹیم اعلیٰ حضرت نے یہ محاورہ کہاں استعمال کیا؟ کسی کا کھیل بگڑنا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، بڑا پیارا شعر۔ اچھا جی، ایک محاورہ اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا ہے اپنے کلام میں کہیں پر، شفاعت کے ذریعے طوق علم سے آزادی پانا۔ طوق علم یعنی تکلیف کا پھندا جو لگا تھا وہ ہٹ گیا قیامت کے دن۔ کون سا شعر ہے وہ؟ بغیر طرز کے پڑھ دیں، جیسے یاد ہو پڑھ دیں۔ طوق علم سے اب آزاد ہو اے قمری، واپس پڑھیے۔ لے طوق علم سے اب آزاد ہو اے قمری، آزاد ہو اے قمری، اے قمری، چٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رواں آیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے شفاعت کی کتنی خوبصورت عکاسی کی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جی، ایک محاورہ استعمال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں کہیں پر، کسی چیز کو خاک نہ سمجھنا۔ یار تم خاک نہیں سمجھے میری بات، یعنی بالکل نہ سمجھنا۔ بتائیے یہ محاورہ کہاں استعمال ہوا؟ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، آباد اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے، جس خاک میں مدفون شہبت آگ ہمارا، جس خاک میں مدفون شہبت آگ ہمارا۔ چلیں جی، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، آپ نے شعر درست کر لیا، ایک غلطی ہے پھر بھی، اس خاک، جس نہیں، اس خاک میں مدفون شہ بتخائے ہمارا۔ ہے بے وقوفو، کیا سمجھے تم مدینے کی خاک کو، مدینے کی مٹی کو؟ اس مٹی میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک وجود مسعود ہے، تو یہ خاک آنکھوں کا سرما ہے، سروں کا تاج ہے۔ ٹوپی تھام کے اب خاک درے والا دیکھو، کیا بات ہے۔ چلیں جی، بتائیے اعلیٰ حضرت نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے، پیٹھ کا ٹوٹنا، کسی چیز کے وزن سے پیٹھ کا ٹوٹنا، تو اصل میں تو نہیں ٹوٹتی، یہ محاورہ ہے کہ بہت بوجھ والی ہو گئی ہے میری پیٹھ۔ کہاں استعمال کیا بتائیے؟ 20 سیکنڈ باقی ہیں۔ ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ چلیں جی، بتائیے اعلیٰ حضرت نے گناہ کو کہیں پر زہر کہا، گناہ زہر ہے، محاورتاً گناہ کو کہا زہر ہے، جیسے زہر مار دیتا ہے ایسے ہی گناہ بھی مار دیتا ہے۔ بتائیے وہ کون سا شعر ہے جس میں گناہ کو زہر قرار دیا؟ میرے کریم گناہ زہر ہے مگر آخر کوئی تو شہد شفاعت چشیدہ ہونا تھا۔ چشیدہ یعنی چٹانے والا، شفاعت کا شہد چٹانے والے کون ہیں؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ آخری 2 سوال رہ گئے، محاورہ
بتا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کسی جگہ پر یہ محاورہ استعمال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار کا بھاری ہونا. بھاری یعنی وزنی ہونا. تو وزنی بظاہر تو وقار یعنی عزت وزنی نہیں ہوتی، لیکن اسے محاورتاً بھاری کہا وقار کو. کہاں پر کہا؟ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، ہلکا ہے ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار آقا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی آخری شعر، آخری محاورہ بتائیے. اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں حضور علیہ السلام کے در کے غلاموں میں اپنے چہرے کی بحالی کا سوال کیا ہے؟ غلاموں میں چہرہ بحال ہو جائے، مراد یہ کہ میں مدینے آ جاؤں، لیکن اس کو محاورتاً یوں کہا کہ سگانے مدینہ میں میرا چہرہ بحال ہو جائے، یعنی میں مدینے پہنچ جاؤں. یہ مراد یہ لی ہے. کہاں ہے وہ شعر؟ کون سا شعر ہے؟ الہی سن لے رضا جیت جی کے مولا نے، الہی سن لے رضا جیت جی کے مولا نے، سگانے پوچھے چہرہ میرا بحال کیا، سگانے پوچھے چہرہ میرا بحال کیا. چہرہ بحال ہونا یعنی مدینے میں آ کر غلاموں میں شامل ہو جانا. کہا کچھ جا رہا ہے، مراد کچھ ہوتی ہے، اسی کو محاورہ کہا جاتا ہے. اور بھی بہت سارے محاورے ہیں، اگر یوں کہیں کہ کئی 100 محاورے کلام رضا میں ہیں، جس سے اس پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں گہرائی بہت ہے. جتنی زیادہ گاڑی گفتگو کوئی کرے گا اتنا بڑا علم والا ہوگا، اتنی اچھی گفتگو پر وہ ماہر ہوگا، اور اعلیٰ حضرت کی یہی شان تھی. الحمدللہ بڑے پیارے پیارے اشعار اس بہانے سننے کو ملے. تعلیمات رضا بھی نظر آئیں، مدینے کا عشق بھی نظر آیا، آقا سے محبت بھی نظر آئی، حضور کی شان بھی نظر آئی. اور اس طرح سے یہ چوتھا سیگمنٹ آج کے مقابلے کا جو ہے پورا ہوا. دونوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی، 40 پوائنٹ ہر جواب پر لیے ہیں. 75 کراچی اور 70 پر لاہور پہنچ چکے ہیں. آخری سیگمنٹ میں 40 پوائنٹس ہیں. اس سے پچھلے والے میں لاہور والوں سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں اور 5 پوائنٹ اسی لیے ان کے کم رہ گئے ہیں. یہاں پر ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہیں. ایسا کوئی ہے کوئی عاشقان رسول میں سے کوئی جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں اس کو پورا کر دے؟ آدھا میں پڑھوں گا، آدھا وہ پڑھے، اور یہ کنٹینیو چلے گا. دیکھتے ہیں ہم، یا بلکہ میں کلام پڑھتا ہوں اس کا مقطع بتائیں. شعر والا تو آسان ہو جائے گا. شہباز بھائی کوئی بڑا سا تحفہ دینا ہے؟ دیں گے بھائی؟ چلیں جی، تحفہ بعد میں لائیے گا، جواب لیجئے پہلے. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اس کا مقطع کون بتائے گا؟ مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو. جی آخری شعر پڑھیے. غمزدوں کو رضا مستدیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. چلیں جی مقطع پڑھیے. کلام ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یاد نہیں آ رہا؟ کوئی مقابلہ کرے 10-12 شعر سنائے تو اس کو ایک بڑا سا تحفہ دینا ہے. بھائی تشریف رکھیے. آپ ہے کوئی اور اس کلام کا مقطع بتائے؟ چلیں جی ایک ہاتھ اٹھائے. لیجئے شہباز بھائی جواب. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. جواب مقطع جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. نہیں اس کا مقطع یہ نہیں ہے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. اور کوئی مقابلے میں آئیں تو پھر مقطع ان سے سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے مقطع بھی کمال ہیں. جی خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے.
रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखे है चंद्राने वाले। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का। ए रजा, ये अहमद नूरी का फैज नूर है। चले जी, और कोई हाथ उठा रहे हैं, इनसे लेते हैं। चलें पढ़िए मक्ता, सच्ची बात सिखाते ये हैं। इसका मक्ता सीधी राह चलाते ये हैं। ए रजा, ये अहमद नूरी का फैज नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। आप अभी पिछले वाले शेर पे अटके हुए हैं, कोई बात नहीं। अब इसका पढ़िए, सच्ची बात सिखाते ये हैं। मक्ता आखिरी शेर नहीं आता। चले, एक आपने जवाब अच्छा दिया, और कोई बताएंगे इसका मक्ता? चले यहाँ से ले लें, बिलाल भाई जी। कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, मुजदा रजा का सुनाते ये हैं। सुभान अल्लाह। चले मक्ता पढ़िए आप। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नबी रहमत शफी उम्मत रजा पे लिल्लाह ओ इनायत, उसे भी उन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमतों के वहां बटे थे। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, आप पढ़िए इसका मक्ता। मिल के खासे किबरिया हो, मालिक के हर माँ सिवा हो। नहीं आता? आता है आपको, मुझे पता है आता है। बताऊं क्यों रजा? क्यों रजा मुश्किल से जड़िए जब नबी मुश्किल कुशा हो। मुझे पता था, देखा, कहा था ना मैंने। चले पढ़िए मक्ता। ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेर पाए मोहम्मद। इसका भी आता होगा। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। चले आखिरी है ये, बता दें तो आपको बड़ा सा तोहफा देते हैं। उवैस भाई तैयार रखें तोहफा। उनके से शुरू होता है, उनके। अरे चलें तशरीफ रखें, आप नहीं बता सके। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। एक बड़ा प्यारा तोहफा था। चलें भाई, आपको कुछ और तो पेश करना चाहिए। माशाल्लाह कई अशार इन्होंने सुनाए हैं। इमामा शरीफ पेश कर देते हैं। माशाल्लाह। आइए चलते हैं पांचवें सेकंड लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें बहुत सारे अशार पढ़े जाते हैं और शायर का नाम बताना होता है। शुरू करते हैं। फैजान रजा लाहौर और कराची दोनों ने अब मुजाहरा करना है कि आप अशार तो जानते हैं लेकिन शायर का नाम भी पता होता है कि नहीं। सही नाम बताने पर आपको हर बार 3 पॉइंट मिलेंगे। 30 पॉइंट्स का ये मुकाबला है और 10-10 अशार के शायर आपने 2 से 3 सेकंड के अंदर बताने हैं। तवज्जो के साथ देखिए लाहौर वालों की तैयारी कैसी है आज। तैयार हैं लाहौर वाले भाई? मुश्तबा भाई, हमजा भाई? इंशाअल्लाह। चलें जी, दिखाइए। क्या कशिश थी सरवरे आलम के हुस्ने पाक में, सैकड़ों कुफार को दम में मुसलमान कर दिया। अमीर आले सुन्नत दावत बरकातुहू। नेक्स्ट। वालिहाना हो गए जो तेरे कदमों पर निसार, सरवरे कौनो मका की सादगी अच्छी लगी। अब्दुस्तार खान नियाजी। नेक्स्ट। वो बेकसों के आका बेकस को घर बुलाते, क्यों सब की ठोकरों पर पढ़कर वो ख्वार होता। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। नेक्स्ट। ये तो बस उनका करम है कि वो सुन लेते हैं, वरना ये लब कहाँ फरियाद सुनाने के लिए। खालिद महमूद खालिद। नेक्स्ट। वो है भीनी भीनी वहां महक के बसा है अर्श से फर्श तक, वो है प्यारी प्यारी वहां चमक के वहां की शब भी नहार है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमा। नेक्स्ट। जुगनू चमके पत्ता खड़के मुझ तन्हा का दिल धड़के, डर समझाए कोई पवन है या अगिया बेताली है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान। नेक्स्ट। छुड़ाएगा गम से इशारा तुम्हारा, उतारेगा पुल से सहारा तुम्हारा। जमीलुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह। हम गुनहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है। राज इलाहाबादी। नेक्स्ट। हमारी बिगड़ी हुई आदतें निकल जाएं,
ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب. امیر اہل سنت. امیر اہل سنت. نیکسٹ. عشق احمد سی دنیا میں نعمت نہیں, مال و زر کی بھی کوئی حقیقت نہیں. مصطفیٰ رضا خان نوری. چلیں جی, کچھ آسان کچھ مشکل اشعار تھے, آپ سے 3 غلطیاں ہوئی ہیں. آپ نے ماشاءاللہ 7 شعراء کے نام صحیح بتائے. جو پہلا شعر تھا, کیا کشش تھی سرور عالم کے حسن پاک پر, کیا کہا تھا آپ نے؟ سینکڑوں کفار کو دم میں مسلمان کر دی. امیر علیہ سنت کا نہیں ہے, مولانا جمیل الرحمن قادری صاحب کا شعر تھا. یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. یہ خالد محمود صاحب کا نہیں, یہ عدیل سلطانی صاحب کا شعر ہے. اور آخری شعر میں بھی غلطی ہوئی, عشق احمد سی دنیا میں نعمت نہیں. یہ نجم نعمانی صاحب کا شعر ہے. آپ نے بہرحال 21 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اب چلتے ہیں کراچی کی ٹیم کی طرف. 91 پر ہے لاہور. اب دیکھتے ہیں کراچی والے کہاں پہنچتے ہیں. اس بار اگر 30 پوائنٹ لے لیں تو سینچری ہو سکتی ہے ان کی. دکھائیے اشعار. اللہ غنی سبحان اللہ, کیا خوب ہے روزے کا نقشہ, محراب حرم کا جالی کا, مینار کا عالم کیا ہوگا. نجم نعمانی. نیکسٹ. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. امیر علیہ سنت. نیکسٹ. دل میں تو چوٹ تھی دبی, ہائے غضب ابھر گئی, پوچھو تو آہ سرد سے ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. نیکسٹ. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو ستار خان نیازی. نیکسٹ. اس دل کے فدا جو ہے تیری دید کا طالب, ان آنکھوں کے قربان جنہیں تو نظر آیا. مولانا جمیل الرحمن رضوی. نیکسٹ. منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے, جس وقت محمد کا دربار نظر آئے. محمد علی ظہوری. نیکسٹ. ملائک کے بشر کے جن کے حلقے, تیری ذو ماہ ہر منزل ہے یا غوث. حضرت اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام. نیکسٹ. مل گیا تجھ سے اللہ کا راستہ, حق سے ملنے کا تو واسطہ ہو گیا. مولانا حسن رضا. نیکسٹ. آپ ہی کے نور سے تابندہ ہیں شمس و قمر, دل چمک جائے میرا مہر عجم ماہ عرب. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان. نیکسٹ. عرصہ جدائی کو ہوا اب تو بلائیے, پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار آ گیا. امیر اہل سنت. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب. آپ نے 10 شعراء کے نام بتائے, پہلے تولو بعد میں بولو میں بڑا کم وقت ہوتا ہے, 2 سے 3 سیکنڈز میں آپ نے شعر دیکھ کر جسٹ آپ نے بتانا ہے کس کا یہ شعر ہے, سوچنے کا وقت نہیں ملتا. اور آپ کے حساب سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں یا سب صحیح ہیں؟ مدنی بھائی کیا کہتے ہیں؟ ایک غلطی ہے. محمود بھائی 2, اور محمد رضا بھائی ایک بھی نہیں ہے. نہیں ہے, 2 ہوں گی. 2 ہیں. آپ سے 3 غلطیاں ہوئی ہیں. آپ نے 7 لاہور والوں کی طرح 7 شعراء کے نام صحیح بتائے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. محمد حبیب یہ شاعر کا نام تھا. اس دل کے فدا جو ہے تیری دید کا طالب, ان آنکھوں کے قربان جنہیں تو نظر آئے. مولانا حسن رضا کا شعر ہے. قبلے کا بھی کعبہ رخ نیکو نظر آیا. بہت پیارا کلام ہے, بڑا کم جاتا ہے. مل گیا تجھ سے اللہ کا راستہ, حق سے ملنے کا تو واسطہ ہو گیا. یہ بھی مولانا جمیل الرحمن صاحب کا شعر ہے. ناز کرے جمیل اپنی قسمت پہ تو, خاک نالین احمد رضا ہو گیا. بہرحال آپ نے بھی 21 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ زبردست مقابلہ جاری ہے. 5 پوائنٹس کا گیپ اب بھی باقی ہے, اور یہ لاہور والے کبھی بھی کراس کر کے آگے بڑھ جائیں گے. لاہور والے آگے بڑھنے میں ماہر ہیں, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسکور بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں. اب مقابلہ اختتامی مرحلوں پر ہے. چلتے ہیں آخری مرحلے کی طرف. سوچ سمجھ کر بیل بجا کر شعر پڑھنا ہوتا ہے. 10 اشعار 50 پوائنٹ کا مرحلہ, اور زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے. چلتے ہیں اس کی طرف. فیضان رضا. رسول پاک کی آسان رضا 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 رسول. بج رہی ہے بیل. بیل بجا کر پھر آپ نے شعر پڑھنا ہے. جب آپ
شعر سنیں, جہاں آپ لاک ہو جائیں ذہن میں کہ ہاں یہ یہی والا ہے, آپ بیل بجا دیں. اگر آپ شعر صحیح پڑھیں گے 25 سیکنڈ کے اندر تو آپ کو 5 پوائنٹ ملیں گے, اور بیل بجا کر غلط شعر پڑھا تو 5 پوائنٹ کم بھی ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بیل نہیں بجاتے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ کم ہوں گے نہ زیادہ ہوں گے. تو سوچ سمجھ کر بیل بجائیے, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تیار ہیں کراچی؟ انشاءاللہ. بیل بج رہی ہے, بیل بج رہی ہے, سب روک دیں. مشتبہ بھائی بجائے, بج رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ بھی دیکھ لیں, آپ بھی دیکھ لیں, آپ بھی دیکھ لیں. محمود بھائی بج رہی ہے, چلیں جی. آخری سیگمنٹ ہے, 10 شعر ہیں اور 50 پوائنٹ ہے. دیکھتے ہیں کون سی ٹیم یہ نمبر زیادہ سے زیادہ لیتی ہے. نارملی 50 میں سے 40 بھی نمبر نہیں لیے جاتے. جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ 10 12 15 پوائنٹ تک ہی محدود رہتے, کیونکہ دونوں ٹیموں میں سے کوئی نہ کوئی تھوڑے بہت پوائنٹ لیتے ہیں نا, مکس یہ 50 ہیں. تو دیکھیں بھائی کس کو زیادہ اشعار یاد ہیں. پہلا شعر, میں پھول کو, کراچی. میں پھول کو چوموں گا اور خاک کو میں پھول کو چوموں گا اور دھول کو چوموں گا, جس وقت میں دیکھوں گا گلزار مدینے کا. جس وقت میں دیکھوں گا کوثر مدینے کا. شعر کو صحیح بھی کرنا ہوتا ہے, اور اگر یہی ہے تو ٹھیک, نہیں ہے تو تبدیل کریں. دوسرے مصرے میں بہرحال غلطی ہے. میں پھول کو چوموں گا اور دھول کو چوموں گا, آپ نے یہ پڑھا, اگر چاہیں تو اسے صحیح کر لیں. خاک کو چوموں, آخری مصرے میں غلطی ہے. آخری میں اس وقت میں پھول کو چوموں گا اور آخری دھول کو چانس. چوموں گا, آگے اس وقت میں دیکھوں گا گلزار مدینے. دربار مدینے. چلیں جی, آپ نے غلط شعر پڑھا. دوسرا مصرع یوں ہے, جس وقت کروں گا میں دیدار مدینے کا. آپ نے جواب صحیح نہیں دیا, اور کافی الفاظ کی غلطی ہے, ایک لفظ بھی نہیں ہے. شعر تو وہی, شعر وہی ہے تو کیا ہوا, دوسرا مصرع پورا غلط ہے. آپ کے 5 پوائنٹ مائنس ہو گئے ہیں. جس وقت کروں گا میں دیدار مدینے کا, آپ نے کیا پڑھا تھا مدنی بھائی؟ اس وقت میں دیکھوں گا گلزار مدینے. گلزار, دیکھوں گا گلزار, کافی الفاظ کا فرق ہے, اس لیے ہم آپ سے 5 پوائنٹ لے لیں گے. اگلا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. نمبر برابر کر دیے کراچی والوں نے اپنی غلطی سے. شعر ہے, پہنچوں اگر. کراچی. جی, دونوں نے بیل بجائی ہے. کس نے پہلے بجائی ہے؟ کراچی. ریپلے کی طرف چلیں گے. ابن فرید درود پاک سب کو پڑھائیے بھائی. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہے ہیں ناظرین, پہلے کس نے بیل بجائی ہے؟ مائکرو سیکنڈ کا فرق ہے, تو بتائیے. بالکل برابر ہیں تو ہم شعر چینج کریں گے. کراچی نے پہلے بیل بجائی ہے, کراچی والے شعر پڑھیں گے. جی, پہنچوں اگر میں روز آئے انور کے سامنے, سب حال دل بیاں کروں سرور کے سامنے. محمود بھائی 17 سیکنڈ ہیں, دیکھ لیں, یہی شعر ہے. پہنچوں اگر میں روز آئے انور کے سامنے, سب حال دل بیاں کروں سرور کے سامنے. آپ لوگوں نے بھی بیل بجائی تھی, آپ کو ملتا تو کیا پڑھتے؟ کیا پڑھتے بتائیے؟ یہی پڑھتے. زور سے بول دیں. یہی پڑھتے ہم, یہی پڑھتے. کراچی والوں کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ, زبردست شعر مولانا جمیل الرحمان قادری صاحب کا. تیسرا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. جانو لاہور, جانو. لاہور والوں نے بیل بجائی ہے صرف ایک لفظ سن کر, اور لفظ کا موڑ دیکھ کر. کہاں موڑ رہا ہے؟ جان پہ نہیں پڑا, جانو. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے. جواب درست ہو گیا ہے. لاہور والوں نے زبردست شعر کا جواب دیا ماشاءاللہ. 96 اور 96, 3 شعر ہو گئے. چوتھا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. بج رہے ہیں کراچی. 3 لفظ سنے ہیں اور پہنچ گئے ہیں. نارملی پہلا مصرع پورا میرا پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی. بج رہے ہیں شادیانے, بت لگے کلمہ سنانے, ہر زباں پر ہے ترانے. آمد شاہ عرب ہے. ماشاءاللہ, بج رہے ہیں شادیانے, بت لگے کلمہ سنانے, ہر زباں پہ ہیں ترانے. آمد شاہ عرب ہے. مکس اشعار بھی ہوتے ہیں, ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی. جواب درست ہو گیا ہے. کراچی والوں کا شعر صحیح ہو گیا ماشاءاللہ. چوتھا شعر صحیح ہوا اور پوائنٹ 100 پلس ہو چکے ہیں. زبردست.
5वां सवाल देखें कौन पूरा करता है। शेर है, जा पड़ा जो। पहले मिसरे की आधी लाइन सुनकर कराची वालों ने फिर बेल बजा दी, और अब देखें 100 से नीचे तो कहीं नहीं चले जाएंगे। ये तो याद है। 15 सेकंड्स। जा पड़ा जो, कौन सा शेर है ये? जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन, जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन। टाइम खत्म हो गया और आपको थोड़ा सा हम दे रहे हैं 2-3 सेकंड, आप चाहें तो ट्राई कर लें। जा पड़ा जो दश्त तैबा में हसन, बुलबुल उसका घर बागे। नहीं, आपका टाइम खत्म हो गया। गुलशने जन्नत घर उसका हो गया। आपका जवाब गलत हो गया और आप फिर से 100 से वापस स्लिप होके नीचे आ गए हैं, और ये 5 शेर हो गए। कराची वाले 100 से वापस 96 पर आ गए। छठा शेर देखें कौन पढ़ता है। शेर है, मेरे चांद में। जी, किसने पहले बेल बजाई? आप लोग फैसला ना करें, आप सिर्फ देखें। कराची वाले पढ़ेंगे शेर, मेरे चांद में। सदके आ जा इधर भी, चमक उठे दिल की गली गौ से। गली गौ से आज़म। गली गौ से। चमक उठे दिल की गली गौ से आजम। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। 6 शेर हो गए। कराची वाले फिर 101। सही है। चलें जी, 7वां शेर है, या खुदा पाक। कराची वालों ने फिर बेल बजाई। या खुदा पाक, या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, फजल कर इस पे सदा साया रहमत फरमा। क्या लगता है लाहौर वाले सही शेर है? कोई और भी है आपके जहन में? यही है? बेल क्यों नहीं बजाई? पाक का इंतजार था। पाक का इंतजार था, आपने बेल तो फिर भी नहीं बजाई। कराची वालों ने फिर जवाब सही दे दिया है, माशाअल्लाह। 8वां सवाल। कराची वालों को अब बीट करने के लिए लाहौर वालों को बेल पर जरा दोनों हाथ रखने पड़ेंगे। 8वां शेर है, देखिए कौन पढ़ता है। बकरियां। लाहौर ने पहले बेल बजाई है, पढ़िए। एक मिनट, एक रिप्ले की तरफ जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा, इसको यूं देखें, आप जो स्लो में देख रहे हैं ना, इसके बजाय यूं देखें कि इन्होंने हाथ रखा और नहीं बजी। ऐसा हुआ था क्या? शहजाद भाई इसको फाइनल कर लेंगे। हाँ मदनी भाई, कुछ ज़ौक़ नात पर शेर हो जाए। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे, लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे। बचाना मरहबा की धूम भी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमारी मजलिस ने चेक किया है, आप नाजरीन को भी दिखा दें ताकि नाजरीन भी मुतमईन हो कि हमारे मुजतबा ने बेल बजाई, लेकिन इनकी बेल नहीं बजी थी शायद। आप कराची की बात में बज रही है ना, या साथ है? कराची की लाइट पहले जली, लेकिन उन्होंने कैमरे में देख रहे हैं कि हाथ लगा दिया था। चलें जी, शेर चेंज कर लेते हैं। 8वां सवाल वापस होगा। अब एक बार देख लें भाई, आपकी बेल बज रही है ना। अच्छा, टेक्निकल इशू हो सकता है कहीं भी, तो आपको फैसला मानना होगा। शेर है 8वां शेर, वापस पढ़ रहा हूं, देखें कौन इसे पूरा करता है। बेल एक बार चेक कर लें मुश्तबा भाई, सही है? अब भाई आप जरा बीच में से दबाएं, साइड पे हाथ रखेंगे तो भी मसला होता है।
اب بج رہی ہے، ٹھیک ہے. چلیں بھائی شعر چینج کر رہے ہیں. شعر ہے کیا بنا کراچی. چلیں جی اب تو انہوں نے شعر پر بیل بجائی ہے. کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا، پر میں شہانہ نور کا. لاہور والوں نے بھی بیل بجائی تھی، آپ کچھ اور پڑھتے. کیا بنا نام خدا اسرا کا. اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا شعر. اس بار کراچی والے بازی لے گئے ہیں. چلیں جی زبردست مقابلہ. لاہور والوں نے بھی کوشش کی ہے لیکن بہرحال اب 2 سوال رہ گئے اور کیا ہوتا ہے پوائنٹس ہی بڑھ سکتے ہیں. 9واں سوال دیکھیں کون پڑھتا ہے. اتار. کراچی والے بھی بیل بجا سکتے ہیں اگر چاہیں تو ان کو نمبر نہ دیں. اتار ہمارا ہے. چلیں جی پڑھیے. اتار ہمارا ہے سر حشر سے کاش، دشتے شہبت ہا سے یہی دستے شہ بتہا سے یہی چٹھی ملی. سبحان اللہ، جواب درست ہو گیا ہے. آخری شعر چلیں جی آپ پڑھ دیں تو آپ کو پوائنٹ ملیں گے ورنہ کراچی والوں سے لیں گے. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا. ماشاءاللہ کراچی والے جیت چکے ہیں. آ جائیے چونکہ اس راؤنڈ میں پوائنٹس کی بھی گیم ہوگی، پوائنٹس جو زیادہ لیں گے انہی کو موقع دیا جائے گا. 106 پر لاہور والے رہے، کراچی 111 کے ساتھ مقابلہ جیت گئے ہیں. آج قریب آ جائیں جی. بکریاں تیری جس نے چرائی تھی، یہی تھا لیکن بہرحال مسئلہ ٹیکنیکل تھا. چلے جی بہرحال محمود بھائی، احمد بھائی، مدنی بھائی بہت مبارک ہو آپ کو. مقابلہ دیکھا آپ لوگوں نے، بڑے اچھے اشعار سننے کو ملے الحمدللہ. اعلیٰ حضرت کی باتیں ہوئی. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کس مرحلے میں کس نے کتنے پوائنٹس لیے. ایک بار کراچی والوں نے بہت اچھے اشعار پڑھے، لاہور والوں کا بھی زبردست اشعار کا مظاہرہ رہا، کہیں پہ کمی نہیں تھی ماشاءاللہ. بہت زبردست تیاری، لیکن بہرحال کسی ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا یہ ہارے ہیں، یہ تو آخر میں جا کے تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، لیکن یہ جیتے ہیں ماشاءاللہ. دونوں ٹیمیں اچھی طرح مقابلہ کر کے آگے آئیں اور ان کو انشاءاللہ پیارے سے گفٹ بھی ہم دیتے ہیں. بیت بازی میں برابر پوائنٹ، شہ سے شعر میں 10 اور 15، نعت کی کتاب اور آپ میں کراچی والے بازی لے گئے. محاورے رضا کی زبان سے برابر پوائنٹ، پہلے تولو بعد میں بولو بھی، اس میں بھی 21 پوائنٹ. اور سوچ سمجھ کر میں کراچی والے چونکہ پہلے سے زیادہ پوائنٹ تھے تو 15 پوائنٹ اور ایڈ ہوئے تو 111 پر پہنچ کر کراچی کی ٹیم جیت گئی ماشاءاللہ. اب ان کا مقابلہ ہے نیکسٹ منڈے کو. دیکھیں گے کل کون سی ٹیم جیتتی ہے، کوئٹہ یا پھر فیصل آباد. ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا. محمود بھائی آپ دیں، مدنی بھائی آپ بھی دیں، احمد بھائی آپ بھی. ایک تحفہ آپ اپنے سامنے والوں کو پیش کریں. ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے ان کو پیچھے تو چھوڑ دیا. اور پھر ملیں گے ذوق نعت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. فیضان رضا رسول پاک کی عطا رضا 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 رضا. رسول پاک کی عطا رضا 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 رضا. ہے عاشقوں کا پیشوا رضا 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 رضا. رسول پاک کی عطا رضا